أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں کتاب الفوائد کے ساتھ، امام ابن القیم رحمہ اللہ کے ساتھ۔ یہ بہت ہی شاندار کتاب ہے جس میں طرح طرح کے فوائد امام صاحب نے جمع کر دیے ہیں، طرح طرح کی مفید باتیں اکٹھی کر دی ہیں، اور ان باتوں کو پڑھ کر انسان کا دل شرک و بدعات سے، گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، آخرت کی تیاری کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور دنیا کی محبت میں کمی آتی ہے۔ آخری درس جو ہم نے شروع کیا تھا اس کا موضوع یہ تھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت نہیں رکھتے، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات سے ناواقف ہیں، ان کے معنی و مفہوم کو نہیں مانتے، یہ لوگ اللہ کی مخلوق کے دلوں میں اللہ کے لیے نفرت داخل کر رہے ہیں، بغض داخل کر رہے ہیں، اور یہ لوگوں کے سامنے یہ تصور پیش کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کی جتنی بھی اطاعت کر لیں فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کی اطاعت کر کے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی محبت کو پانا ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ اس معاملے میں یہ لوگ چند آیات پہ اور چند احادیث پہ اعتماد کرتے ہیں جن کا معنی، درست معنی یہ سمجھ نہیں سکے۔ امام صاحب نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو عقیدہ انہوں نے اپنایا ہے، یہ اصول جو انہوں نے گڑھا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ ان کا حکمت کا انکار کر دینا، اسباب کا اختیار کر دینا۔ یعنی کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جو کرتا ہے اس کے پیچھے اللہ کی مشیت ہے، اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے۔ جبکہ درست عقیدہ کیا ہے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، ممکن ہے کئی حکمتیں ہوں، ان میں سے کئی امور کی حکمتوں کا ہمیں کچھ نہ کچھ علم ہو جاتا ہے، اور کئی امور ایسے ہیں جن میں کیا حکمت ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن عقیدہ یہی ہونا چاہیے ہمارا کہ اللہ کا ہر کام اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ لیکن یہ لوگ یہ بات لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، ان کو اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، اور وہ چاہے تو پوری زندگی اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے، اور پوری زندگی جو اللہ کی نافرمانی کرتا رہا ہے، اللہ چاہے تو اس کو جنت میں جگہ دے دے۔ یہ عجیب و غریب اصول انہوں نے پیش کیا، تو پھر لوگ سوچتے ہیں کہ پھر ہمیں کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی، کیا ضرورت ہے عبادات کرنے کی، کیا ضرورت ہے گناہوں سے دور رہنے کی، پھر آخرت میں تو معلوم نہیں کیا ہونا ہے، چاہے پوری زندگی نیکیاں کرتے رہیں پھر بھی ممکن ہے کہ اللہ عذاب میں مبتلا کر دے، تو بہتر یہ ہوگا کہ دنیا کی جو چند دن ہیں ان میں مزے لوٹ لیں، ان میں یاشی کر لیں، ورنہ یہ ہوگا کہ یہاں پہ بھی محروم، وہاں پہ بھی محروم۔ امام صاحب نے آخر میں کہا کہ انہوں نے اس قسم کی باتیں کر کے اللہ کے لیے نفرت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دی ہے، کہ گویا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ حکمت والا نہیں ہے کہ ایک آدمی پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہا اس کو اللہ عذاب میں ڈال دیں گے، جہنم میں پھینک دیں گے، اور ایک آدمی پوری زندگی گناہ کرتا رہا اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے دیں گے۔ حتیٰ کہ امام صاحب نے یہ بھی کہا، امام القیم رحمہ اللہ نے، کہ اس قسم کی باتیں کر کے انہوں نے اللہ کے بندوں کے دلوں میں دین کی نفرت بٹھا دی، اللہ کی نفرت بٹھا دی۔ شاید اتنی نفرت وہ لوگ نہ ڈال سکیں جو ملحد ہیں، بے دین ہیں، اللہ کے منکر ہیں، جتنی انہوں نے نفرت ڈال دی۔ پھر کہتے ہیں امام صاحب، اور یہاں سے ہمارا آج کا درس ہے، کہ وَكُتُبُ اللَّهِ الْمُنَزَّلَةُ كُلُّهَا وَرُسُلُهُ كُلُّهُمْ شَاهِدَةٌ بِضِدِّ ذَلِكَ۔
اللہ کی طرف سے نازل کردہ تمام کی تمام کتب اور اللہ کے تمام رسول شاہدتن وہ شہادت دیتے ہیں بضد ذالک اس کے برعکس معاملے کی، یعنی کہ ان کی طرف سے آپ کو شہادت ملے گی کہ اللہ تو حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ تو قدر کرتا ہے ان کی جو نیک اعمال بجا لائیں، اللہ تعالیٰ سزا ان کو دیتا ہے جو گناہ کریں، اللہ کی نافرمانی کریں۔ تو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ساری کتب، مثال کے طور پہ تورات، انجیل، ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہونے والی صحیفے، موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والے صحیفے، قرآن حکیم اور اللہ کے تمام رسول شاہدتن یہ شہادت دیتے ہیں بضد ذالک اس کے برعکس اصول کی، اس کے برعکس قاعدے اور ضابطے کی۔ ولا سیما القرآن خصوصاً قرآن کریم، فلو سلک الدعاۃ یہ صحیح لفظ کیا ہے؟ دعاۃ، کئی ایڈیشنوں میں ہے دعا، نہیں دعا نہیں ہے دعات۔ فلو سلک الدعاۃ والمسلک الذی دعا اللہ ورسولہ به الناس الیہ لصلح العالم صلاحا لا فساد معہ، اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والے اگر چلیں اس راستے پہ، اختیار کریں اس منہج کو جس کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول نے لوگوں کو دعوت دی ہے، تو کیا ہوگا؟ سارا جہان ٹھیک ہو جائے گا، درست ہو جائے گا، سب کی اصلاح ہو جائے گی، اور ایسی اصلاح ہوگی جس کے ساتھ کوئی فساد نہیں ہوگا۔ یعنی کہ آپ اللہ کے رسول کے راستے پہ چلیں، لوگوں کو دین کی دعوت دیں اور بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قدر کرتا ہے جو نیک اعمال بجا لائیں، اللہ عذاب ان کو دیتا ہے جو ظلم کریں، گناہ کریں، جو اللہ کی نافرمانیاں کریں، اور یہ کہ اللہ کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ فاللہ سبحانہ اخبر اللہ سبحانہ نے اخبر بتایا ہے، وہو الصادق الوفی جبکہ اللہ تعالیٰ سچا ہے اور اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ تو اس اللہ نے کیا بتایا ہے کہ انہ انما یعامل الناس بکسبہم، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرے گا صرف اور صرف ان کی کمائی کی بنیاد پہ، ان کی محنت کی بنیاد پہ، وَيُجَازِيهِمْ بِأَعْمَالِهِمْ اور ان کو جزا دے گا ان کے اعمال کے مطابق۔ وَلَا يَخَافُ الْمُحْسِنُ لَدَيْهِ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا وَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَحَقًا، اور المحسن جو نیکوکار ہے، ایمان لانے والا ہے، نیک اعمال بجا لانے والا ہے، اسے ڈر نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس ظلمن کسی قسم کے ظلم کا، ولا حضمن اور نہ کسی قسم کی کمی کا۔ کیا مطلب؟ کہ اس کی نیکیوں میں کمی کر دی جائے، نہ یہ ڈر ہوگا کہ اس پہ ظلم کیا جائے، اس کے کھاتے میں وہ گناہ ڈال دیے جائیں جو اس نے کیے نہیں، اسے ان چیزوں کی سزا دی جائے جو گناہ اس نے کیے ہی نہیں، اور نہ ہی اسے خطرہ ہوگا کہ اللہ اس کی نیکیوں میں کوئی کمی کر دیں گے۔ ولا یخاف بخسا اور نہ ہی اسے ڈر ہوگا بخسن کسی قسم کے نقصان کا، نیکیوں میں نقصان کا، ولا رحقا اور نہ ہی اسے ڈر ہوگا کسی قسم کی زیادتی کا۔ یہ جو الفاظ یہاں پہ امام صاحب نے استعمال کیے ہیں یہ انہوں نے قرآن کریم سے لیے ہیں۔ کہاں سے لیے ہیں؟ ذرا غور کیجئے میرے ساتھ۔ پہلے نمبر پہ ہے سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 112 112 کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، جو نیک اعمال بجا لائے اور ہو ایمان پہ، عقیدہ ٹھیک ہو اور اعمال بھی کیا ہو؟ نیک درست اعمال ہوں، تو اسے ڈر نہیں ہوگا کسی قسم کے ظلم کا اللہ کی طرف سے، اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، ولا حضما اور نہ ہی اسے ڈر ہوگا کہ اس کی نیکیوں میں کوئی کمی کر دی جائے گی۔ شرط کیا ہے؟ کہ ایمان۔ شرط کیا ہے؟ کہ عمل صالح، اور عمل صالح کی کتنی شرائط ہوتی ہیں؟ 2۔ عمل صالح درست عمل، نیک عمل وہ ہوتا ہے جس میں 2 چیزیں پائی جائیں۔ نمبر 1 اخلاص، کہ وہ عمل کیا جائے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں سے شاباش لینے کے لیے نہیں، ریاکاری اس میں نہ ہو۔
دوسرے نمبر پہ وہ عمل ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق، اتباع، مطابقت۔ تو جب آپ کا ایمان ہے درست، اس میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہے، عقیدہ صحیح ہے اور اعمال نیک ہیں، تو پھر آپ کو ڈر نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے کسی قسم کے ظلم کا اور نہ کسی قسم کی کمی کا۔ پھر آپ آ جائیں سورہ جن کی طرف، آیت نمبر 13 فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، بس جو اپنے رب پہ ایمان لے آئے، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، اسے ڈر نہیں ہوگا کسی قسم کی کمی کا، نقصان کا، وَلَا رَهَقًا، نہ کسی قسم کے ظلم کا اور زیادتی کا۔ تو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ المحسن جو کیا ہے، نیکوکار، اسے اللہ تعالیٰ کے پاس نہ کسی ظلم کا خوف ہوگا اور نہ کسی کمی کا، اور نہ اندیشہ ہوگا کسی نقصان کا اور نہ کسی زیادتی کا۔ وَلَا يُضَيِّعُ عَمَلَ مُحْسِنٍ أَبَدًا، اللہ تعالیٰ کسی نیکوکار کے عمل کو کبھی بھی ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ وَلَا يُضَيِّعُ عَلَى الْعَبْدِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَلَا يَظْلِمُهَا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کی ذرہ بھر نیکی کو ضائع نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی قسم کا ظلم کرے گا، نہ ہی یعنی کہ ذرہ بھر ظلم کرے گا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل سورہ نساء آیت نمبر 40 وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نیکی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نیکی کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ نیکی کو اللہ بڑھا دے گا۔ نیکی کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ بڑھا دے گا اور اپنی طرف سے اجر عظیم دے گا۔ اللہ تو نیکی کی قدر کرنے والا ہے، نیکیاں ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ شاید وہ حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی اور صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث میں سے ہے کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں پاک مال میں سے صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ پاک مال ہی قبول کرتا ہے، تو اللہ کی راہ میں ایک کھجور دے، کیا دے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور کو احد پہاڑ کے برابر کر دے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ جَازَاهُ بِهَا وَلَا يُضَيِّعُهَا عَلَيْهِ، امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر عمل رائی کے دانے کے برابر ہوگا تو جازاہ، اللہ تعالیٰ عمل کرنے والے کو اس عمل پہ جزا دے گا، وَلَا يُضَيِّعُ عَلَيْهِ، اور اس کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ وَأَنَّهُ يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ مِثْلَهَا، اور اللہ تعالیٰ برائی پہ سزا دیتا ہے، مثلہا، اس برائی کے برابر۔ جتنا گناہ کیا ہے اتنی سزا، جتنی برائی کی ہے اتنا عذاب۔ اچھا، یہ امام صاحب نے کہاں سے لیا؟ یہ ہے سورہ الانعام آیت نمبر 160 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا، جو برائی لے کر آئے گا، گناہ لے کر آئے گا، اس کو نہیں سزا دی جائے گی مگر اس کی برائی جتنی برائی کے برابر۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو امام صاحب کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ برائی پہ جزا دیں گے مثلہ، برائی کے مطابق۔ وَيُحْبِطُهَا بِالتَّوْبَةِ وَالنَّدَمِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَالْحَسَنَاتِ وَالْمَصَائِبِ، اور اللہ تعالیٰ اس برائی کو ختم کر دیں گے۔ کیسے؟ توبہ کے ذریعے۔ اگر انسان گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کر لے تو اللہ اس برائی کو، گناہ کو ختم کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیں گے برائی کو توبہ کے ذریعے، والندمی، ندامت پشیمانی کا اظہار کرنے کے ذریعے، والاستغفاری، اور مغفرت طلب کرنے کے ذریعے، استغفر اللہ، یا اللہ میں تجھ سے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، والحسنات، اور نیکیوں کے ذریعے۔ نیکیاں کرنے سے بھی گناہ کیا ہوتے ہیں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔
والمصائب، اور مصیبتوں کے ذریعے، پریشانیوں کے ذریعے، ٹینشنوں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو ختم کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ انسان ان مصائب پہ کیا کرے؟ صبر کرے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے حکیم ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ کس قدر رحم کرنے والے ہیں کہ گناہ کیا ہے تو گناہ پہ سزا اتنی جتنا گناہ ہے، اور ساتھ ہی پیشکش کہ اس گناہ پہ توبہ کر لو، ندامت کا اظہار کرو، استغفار کر لو، نیکیاں کر لو، آنے والی مصائب پہ صبر کر لو تو یہ گناہ بھی جڑ جائیں گے. وَيَجْزِي بِالْحَسَنَةِ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، اور اللہ تعالی نیکی پہ جزا دے گا اس نیکی کی 10 گنا. یہ نیکی آپ نے ایک کی ہے اور اللہ تعالیٰ اس نیکی کو کتنی نیکیاں بنا دے گا؟ 10. اس کی کیا دلیل ہے؟ وہی ہے سورہ نام آیت نمبر 160 کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو نیکی لے کر آئے گا اس کو اجر و ثواب ملے گا 10 نیکیوں کا. وَيُضَاعِفُهَا، اللہ تعالیٰ اس کو مزید بڑھا دے گا. پہلی پیشکش کیا ہے کہ ایک نیکی کے اوپر ثواب کتنا ملنا ہے؟ 10 نیکیوں کا. مزید پیشکش کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا الی 700 ضعف، 700 گنا تک. الی اضعاف کثیرہ، بلکہ مزید کئی گنا تک. اچھا، یہ جو آخری عقیدہ ہے امام صاحب نے کہاں سے لیا؟ آئیے غور کیجئے سورہ بقرہ آیت نمبر 261 261. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اموالهم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے. کسان نے ایک دانہ ڈالا کہاں؟ زمین میں، بیج بویا 1 عدد. انبتت 7 سنابل، اس ایک دانے نے اگائے 7 خوشے. کتنے خوشے؟ 7. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر خوشے میں ہے 100 دانے. ہاں جی، اب ایک دانے سے کتنے دانے نکل آئے؟ 700. یہ اللہ نے مثال دی ہے اس مال کی جو آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور 700 کا ذکر کیا اللہ نے، پھر مزید کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بڑھا دیتا ہے، کئی گنا کر دیتا ہے ثواب جس کا چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، کمال علم والا ہے. اچھا، اس پہ غور کرنا آپ نے. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ بڑی وسعت والا، اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں. اور علیم، اللہ علم والا. کیا مطلب؟ اللہ جانتا ہے کہ کس کا ثواب بڑھانا ہے، کس کا نہیں بڑھانا. صرف مشیت نہیں ہے، علم ہے. مشیت کے پیچھے علم ہے، مشیت کے پیچھے حکمت ہے. وَهُوَ الَّذِي أَصْلَحَ الْفَاسِدِينَ، اور وہی ہے جس نے فساد کرنے والوں کی اصلاح کی. جو فساد کرنے والے تھے، شرک کرنے والے تھے، گناہ کرنے والے تھے، زنا کرنے والے تھے، سود لینے والے تھے، قتل کرنے والے تھے، اللہ نے ان کی اصلاح کی، ان کو ہدایت دی. وَأَقْبَلَ بِقُلُوبِ الْمُعْرِضِينَ، اور اعراض کرنے والوں کے دلوں کی طرف وہ متوجہ ہوا. اعراض کرنے والوں کے دلوں کو اس نے متوجہ کیا. وَتَابَ عَلَى الْمُذْنِبِينَ، اور گناہ کرنے والوں کو توبہ کی توفیق دی. وَهَدَى الضَّالِينَ، اور جو بھٹکے ہوئے تھے ان کو ہدایت دی. وَأَنْقَذَ الْهَالِكِينَ، اور جو ہلاکت کے راستے پہ چل رہے تھے ان کو ہلاکت سے بچایا. وَعَلَّمَ الْجَاهِلِينَ، اور جو جاہل تھے ان کو علم دیا. کس کا؟ شریعت کا، توحید کا، درست عقیدے کا. وَبَصَّرَ الْمُتَحَيِّرِينَ، اور جو حیرانگی میں مبتلا تھے ان کو اللہ تعالی نے کیا دی؟ بصیرت دی.
ان کو بصرا درست راستہ دکھایا. وذکر الغافلین، اور جو غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی، یاد دہانی کرائی. وآبا الشاردین، اور جو راستہ بھٹکے ہوئے تھے، جو اللہ کی اطاعت سے باہر تھے، اللہ نے ان کو جگہ دی. جگہ دی کس میں؟ دین میں، ایمان میں، شریعت میں. وَإِذَا أَوْقَعَ عِقَابًا أَوْقَعَهُ بَعْدَ شِدَّةِ التَّمَرُّدِ وَالْعُتُوِّ عَلَيْهِ، اور جب وہ کسی پہ سزا کو واقع کرتا ہے، عذاب دیتا ہے، تو اوقعہ، اللہ تعالیٰ یہ عذاب دیتا ہے، یہ سزا دیتا ہے شدید ترین سرکشی کے بعد، شدید ترین بغاوت کے بعد. یعنی کہ اللہ فوری طور پہ پکڑتا نہیں ہے. جب بندہ تمرد اور سرکشی کی حدیں کراس کرتا ہے تب اللہ سزا دیتا ہے. ودعوت العبد، اللہ سزا دیتا ہے پہلے نمبر پہ کہا گیا شدید ترین سرکشی کے بعد، شدید ترین بغاوت کے بعد، پھر مزید کہا ودعوت العبد، اور بندے کو الی الرجوع الیہ، اپنی طرف رجوع کرنے کی دعوت دے لینے کے بعد. اللہ پہلے دعوت دیتا ہے کہ میرے بندے میری طرف رجوع کر لے، میری طرف آ جا، میرے راستے پہ لگ جا، میرے نبیوں کا پیروکار بن جا، میری کتاب کے اوپر عمل کرنے والا ہو جا. تو نمبر 1 کیا جی؟ بندے کی طرف سے شدید ترین سرکشی. نمبر 2 اللہ کی طرف سے بندے کو دعوت الی الرجوع الیہ، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی. والاقرار بربوبیتہ، اور اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنے کی، اللہ کو رب مان لے. وحقہ مرۃ بعد مرہ، اور اللہ کے حق کا اقرار کرنے کی ایک بار دوسری بار کے بعد، یعنی کہ بار بار. اللہ تعالیٰ کب سزا دیتا ہے؟ خلاصہ کیا نکلا؟ 2 چیزوں کے بعد. نمبر 1 بندہ جب سرکشی کی انتہا کو پہنچ جائے، اور نمبر 2 اللہ کی طرف سے بار بار دعوت مل جائے کہ رجوع کر لے رب کی طرف، رب کی ربوبیت کا اقرار کر لے، اور رب کے حق کو مان لے کہ اللہ کا حق بنتا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اور اللہ کا حق بنتا ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. حتی اذا ایس من استجابتہ، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ مایوس ہو جاتا ہے من استجابتہ، بندے کی طرف سے اللہ کی دعوت کو قبول کر لینے سے، والاقرار بربوبیتہ ووحدانیتہ، اور اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی توحید کا اقرار کر لینے سے، تو اخذہ، تب اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتا ہے. ببعد کفرہ وعتوہ وتمردہ، اس بندے کے کفر، اس کی سرکشی اور اس کی بغاوت کے کچھ حصے پہ اللہ پکڑتا ہے. بحیث یعدل العبد من نفسہ، جبکہ بندہ خود اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہوتا ہے، وَيَعْتَرِفُ، اور یہ مان رہا ہوتا ہے، اقرار کر رہا ہوتا ہے، بِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَمْ يَظْلِمْهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ظلم نہیں کیا، وَأَنَّهُ هُوَ الظَّالِمُ لِنَفْسِهِ، اور یہ کہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والا تھا، اسی لیے اللہ کا عذاب آیا. کما قال تعالی عن اہل النار، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم والوں کے بارے میں کہ فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعید، سورہ ملک آیت نمبر 11 لیکن میں اس آیت کا فوری طور پہ ترجمہ نہیں کروں گا، بلکہ اس سے پہلی ایک آدھ آیت کو بھی پڑھوں گا تاکہ آپ اس جگہ کو سمجھ سکیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلما القی فیہا فوج، جب بھی جہنم میں ڈالا جائے گا کسی گروہ کو، کسی جماعت کو، تو سألہم خزنتہا، تو ان سے استفسار کریں گے، سوال کریں گے جہنم کے فرشتے. پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، کیا تمہیں ڈرانے کے لیے، وارننگ دینے کے لیے کوئی نبی، کوئی عالم دین نہیں آیا تھا؟
قالوا کہیں گے بلا کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ڈرانے کے لیے آیا، وارننگ دینے والا وارننگ دینے کے لیے آیا، فکذبنا ہم نے اس کو جھوٹا قرار دیا، ہم نے کہا تو نبی نہیں ہے، ہم نے کہا تو رسول نہیں ہے، تو مالی طرح کا ہے، وقلنا ما نزل اللہ من شیء اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، کوئی کتاب نہیں اتاری، ان انتم الا فی ضلال کبیر بلکہ ہم نے ان نبیوں سے کہا، ان رسولوں سے کہا، ان توحید بیان کرنے والوں سے کہا کہ تم تو بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہو، گمراہ ہو، حق راستے پہ نہیں ہو۔ اور کہیں گے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر اگر ہم نبیوں کی باتیں سنتے، اگر ہم قرآن سنتے، اللہ کا کلام سنتے، او نعقل یا خود ہی اللہ کے کلام پہ غور کر لیتے تو ما كنا في اصحاب السعیر ہم نہ ہوتے برکتی ہوئی آگ والوں میں۔ اس کے بعد پھر یہ آیت ہے جس کا تذکرہ امام صاحب نے بھی کیا ہے کہ فاعترفوا بذنبہم چنانچہ انہوں نے اعتراف کر لیا اپنے گناہ کا، مان لیا اپنے گناہ کو، فسحقا لاصحاب السعیر پس دوری ہے برکتی ہوئی آگ والوں کے لیے۔ یہ آیت یہاں پہ لانے کا مقصد کیا ہے؟ امام صاحب بتا رہے ہیں کہ ظالموں پہ جب عذاب آیا وہ مان رہے تھے کہ غلطی ہماری ہے، وہ مان رہے تھے کہ ہم نے ظلم کیا، مان رہے تھے ہم نے گناہ کیا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ سوچ غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتا ہے جو پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ وقال اور اللہ تعالیٰ نے کہا امن اہلکہم فی الدنیا ان کے بارے میں جن کو اللہ نے دنیا میں ہلاک کیا، کہ انہم لما رأوا آیاتہ کہ ان لوگوں نے جب اللہ کی آیتیں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھیں، وَأَحَسُّوا بِعَذَابِهِ اور اللہ کے عذاب کو محسوس کیا، پتہ چل گیا کہ عذاب آ رہا ہے، آنے والا ہے، قالوا کہنے لگے یا ویلنا انا کنا ظالمین ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری شامت، انا کنا ظالمین بے شک ہم ہی تھے ظلم کرنے والے۔ جب اللہ کا عذاب آیا کون تو جن پہ عذاب آیا وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مرتے مرتے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ظالم تھے۔ فما زالت تلک دعواہم یہی رہی مسلسل ان کی پکار کہ ہم ظالم تھے، حتی جعلناہم حصیدا حتیٰ کہ ہم نے ان کو بنا دیا کٹی ہوئی کھیتی، خامدین ہم نے ان کو بنا دیا بجھی ہوئی آگ۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 14 اور 15، 14 and 15۔ اچھا اوپر بتایا گیا کہ جہنم میں جانے والے جہنم میں اعتراف کر رہے ہوں گے کہ غلطی ہماری ہے، اور یہاں پہ بتایا کہ جب دنیا میں کسی قوم پہ اللہ کا عذاب آیا تو انہوں نے تسلیم کیا مرتے مرتے کہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ اور سورہ قلم آیت نمبر 29 اس صورت میں آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے باغ والوں کا۔ کن کا؟ باغ کا مالک اپنی زندگی میں باغ کا پھل گھر میں لے کر آتا، کمائی گھر میں لے کر آتا تو مسکینوں میں تقسیم کرتا، غریبوں میں تقسیم کرتا، یتیموں کا خیال رکھتا، بیواؤں کا خیال رکھتا، رشتہ داروں کا خیال رکھتا، اور خود بھی کھاتا، اپنی بیگم بچوں کو بھی کھلاتا، اچھی زندگی گزار رہا تھا اور اللہ کی نعمتیں برس رہی تھیں۔ لیکن جب وہ فوت ہو گیا کہ اولاد نے سوچا کہ ہمارا باپ تو بیوقوف تھا، سارا مال ان لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا، بڑا نقصان اٹھایا ہم نے اپنے ابو کی ان حرکتوں کی وجہ سے، اب ہماری حکومت ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان مسکینوں کو پتہ ہی نہیں چلنے دینا کہ کب
پھل توڑا گیا ہے، کب گھر میں لایا گیا ہے۔ سارے بھائی جمع ہوئے، میٹنگ کی، طے یہ پایا کہ ہم پھل توڑیں گے رات کے اندھیرے میں، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں گے تہجد کے ٹائم، اور صبح جب لوگ اٹھیں گے تب ان کو پتا چلے گا کہ پھل توڑا جا چکا، گلوں میں لے جایا جا چکا، پھر ہمیں کوئی تنگ نہیں کر سکے گا۔ ان میں سے ایک بھائی نے ان کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، کہیں رب ناراض نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے یہ مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ باغ ہمارے پاس اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، اس میں سے غریبوں کا حصہ نکالو، فقیروں مسکینوں کو دو، ان سے ڈرو نہیں۔ لیکن انہوں نے اس بھائی کی باتوں کو نظر انداز کیا، تو پھر کیا ہوا، صبح صبح نکلے اور آہستہ آہستہ آواز میں آپس میں باتیں کر رہے تھے راستے میں، کہ کہیں ہماری بات سن کر کوئی مسکین جاگ نہ جائے، کوئی فقیر پہنچ نہ جائے۔ جب باغ کے پاس پہنچے تو حیران رہ گئے کہ آگے باغ نظر نہیں آ رہا۔ کہتے ہیں انا لضالون، لگتا ہے کہ باغ کا راستہ بھول گئے ہیں۔ باغ کا راستہ مال کبھی بھولتا ہے؟ نہیں بھولتا۔ خود احساس ہوا پھر، بل نحن محرومون، نہیں راستہ نہیں بھولے، ہمیں محروم کر دیا گیا ہے۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، جو ان میں سے بہتر تھا اس نے کہا میں نے تم کو کہا نہیں تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کیوں نہیں کرتے، اللہ کا شکر کیوں نہیں کرتے، اللہ کی تسبیح بیان کیوں نہیں کرتے؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، تب کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے، وہ کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، انا كنا ظالمین، یقیناً ہم ہی تھے اپنے اوپر ظلم کرنے والے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ اللہ کو ملامت نہیں کیا، اب یہ نہیں کہا کہ اللہ نے ہمارے اوپر ظلم کیا، ملامت کس کو کر رہے ہیں؟ پہلے مانا کہ ہم ظالم ہیں، پھر ہم میں سے ظلم کس کا ہے؟ ایک دوسرے کو ملامت کر، غلطی تیری ہے، تو نے مشورہ دیا تھا، تو یہ کہتا تھا۔ قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، کہنے لگے اے کاش، ہائے ہماری بربادی، ہم سرکش ہو چکے تھے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں وقال اصحاب الجنہ، اس باغ والوں نے کہا، التی افسدها علیہم، جس باغ کو اللہ نے ان کے اوپر کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ انہوں نے کہا لما رأوہا، جب اس باغ کو دیکھا، کہ دیکھا کہ برباد ہو چکا، قالوا، کہا سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب، انا كنا ظالمین، بے شک ہم ہی تھے ظلم کرنے والے۔ قال الحسن، حسن بصری کہتے ہیں، حسن بصری بہت بڑے امام ہیں، 110 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 110 میں، کہتے ہیں لقد دخلوا النار، لوگ آگ میں داخل ہوں گے، جہنم میں داخل ہوں گے، وَإِنَّ حَمْدَهُ لَفِي قُلُوبِهِمْ، جبکہ اللہ کی حمد و ثنا ان کے دلوں میں موجود ہوگی۔ جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تب وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوں گے، اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہوں گے، ان کے دل میں یہ بات بالکل نہیں ہوگی کہ اللہ ظلم کر رہا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں جہنم والے آگ میں داخل ہوں گے، وَإِنَّ حَمْدَهُ لَفِي قُلُوبِهِمْ، جبکہ اللہ کی حمد و ثنا ان کے دلوں میں ہوگی، مَا بَدَدُوا عَلَيْهِ حُجَّةً وَلَا سَبِيلًا، ان کو اللہ کے خلاف کوئی عذر نہیں ملے گا، کوئی بہانہ نہیں ملے گا، کوئی راستہ نہیں ملے گا، کوئی حجت نہیں ملے گی۔ یعنی کہ اللہ کو بلیم نہیں کر سکیں گے، اللہ کے اوپر کوئی الزام ڈال نہیں سکیں گے۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 45 کہ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ
ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا. جڑ کن کی کاٹی گئی؟ جنہوں نے ظلم کیا. بلا وجہ اللہ نے عذاب نہیں بھیجا. ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا. والحمد للہ رب العالمین، جبکہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. امام صاحب ہم سے کہنا چاہتے ہیں، غور کریں یہاں پہ. ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی، انہیں نیست و نابود کر دیا گیا، تباہ و برباد کر دیا گیا، اور ساتھ ہی کہا جا رہا ہے اللہ کی حمد و ثنا، یعنی کہ اللہ نے ان کی جڑ کاٹ دی، اس پہ اللہ کی حمد و ثنا. تو امام صاحب کہتے ہیں فہذہ الجملۃ فی موضع الحال، یہ دوسرا جملہ جو ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ حال کی جگہ پہ ہے. ای قطع دابرہم، یعنی کہ ان کی جڑ کاٹ دی گئی، حال کونہ سبحانہ محمود علی ذالک، جبکہ اللہ تعالی ان کی جڑ کاٹنے پہ محمود تھا، قابل تعریف تھا، ظالم نہیں تھا. یہ کہ جڑ کاٹی اللہ نے، اور جڑ کٹنے پہ ساری دنیا گواہی دے رہی تھی کہ ان کے ساتھ ٹھیک ہوا، اللہ نے اچھا کیا. فقطع دابرہم، چنانچہ ان کی جڑ کاٹ دی گئی، قطعا مصاحبا لحمدہ، ان کی جڑ کاٹی گئی جبکہ ان کی جڑ کا کٹنا اس کے ساتھ کیا تھا؟ اللہ کی حمد و ثنا تھی. فهو قطع واہلاک، چنانچہ وہ جڑ کاٹنا اور ہلاک کرنا ایسا تھا کہ یحمد علیہ رب تعالی، جس پہ اللہ کی حمد بیان کی جا رہی تھی، اللہ کی تعریف کی جا رہی تھی. کیوں؟ لکمال حکمتہ وعدلہ، اللہ کی کامل حکمت کی وجہ سے. یہ کہ اللہ کا عذاب ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت؟ اللہ کی کامل حکمت کی وجہ سے، وعدلہ، اور اس کے کامل عدل و انصاف کی وجہ سے. اللہ کی حمد و ثنا کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ اللہ کے کامل حکمت کی وجہ سے، اللہ کے کامل عدل و انصاف کی وجہ سے. وَوَضْعِ الْعُقُوبَةَ فِي مَوْضِعِهَا الَّذِي لَا يَلِيقُ بِهِ غَيْرُهَا، اور اس وجہ سے کہ اللہ نے سزا کو رکھا اس جگہ جس جگہ کے لائق اس سزا کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا. اللہ نے سزا ان کو دی جو اس سزا کے لائق تھے، کسی اور چیز کے لائق نہیں تھے. فوضعها، اللہ نے اس سزا کو، اس عذاب کو رکھا فی الموضع، اس جگہ، الذی یقول من علم الحال، اللہ نے سزا کو رکھا اس جگہ کہ جس جگہ کے بارے میں وہ آدمی کہے گا جس کو صورتحال معلوم ہے، جو ان کی حرکتوں کو جانتا ہے، جو ان کی گناہوں کو جانتا ہے، کیا کہے گا؟ لا تلیق العقوبۃ الا بہذا المحل، کہ یہ سزا اسی جگہ کے لائق تھی، اسی قوم کے لائق تھی. ولا یلیق بہ العقوبہ، اور اس جگہ کے لائق اس سزا کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا. واضح ہے؟ وَلِهَذَا قَالَ عقیب اخبارہ عن الحکم بین عبادہ ومصیر اہل السعادۃ الی الجنہ واہل الشقاء الی النار. اللہ تعالی نے کہا، یہ بیان کرنے کے بعد، یہ بتا دینے کے بعد کہ اللہ نے اپنے بندوں کے مابین فیصلہ اللہ کرے گا، اور اہل سعادت جنت میں پہنچ جائیں گے اور بدبخت لوگ جہنم میں پہنچ جائیں گے. یہ ساری خبر دینے کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، ان کے درمیان فیصلہ کیا حق کے ساتھ. وقیل، اور کہا گیا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب مالک ہے. سورہ زمر آیت نمبر 75 75. اچھا، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، اور پھر ساتھ ہی کہا جا رہا ہے کہ کہا جائے گا، آواز آئے گی الحمدللہ رب العالمین. تو یہ تعریف کس بات کی؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اچھا کیا جو کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے انہی کو جنت میں بھیجا ہے جو جنت میں جانے کے لائق تھے. اللہ نے انہی کو جنت میں ڈالا ہے جن کو دنیا بھی مان رہی ہے کہ ان کو جنت میں ڈالنا چاہیے تھا. اسی لیے سب کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ رب العالمین.
تو پتہ چلا کہ جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا ان کو جنت میں بھیجنے کے پیچھے ان کے نیک اعمال ہوں گے، ان کی اطاعت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا. اور جن کو اللہ جہنم میں ڈالے گا ان کے جہنم میں ڈالے جانے کے پیچھے ان کے جرائم ہوں گے، ان کے گناہ ہوں گے، ان کے کرتوت ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی اور اللہ کا عدل و انصاف ہوگا. فَحُذِفَ فَاعِلُ الْقَوْلِ، اس قول کا فاعل جو ہے وہ حذف کر دیا گیا. غور کریں ذرا کیا کہا گیا ہے. وقیل، اور کہا جائے گا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اللہ یہ نہیں بتا رہے کون کہے گا. غور کریں تو دوبارہ پھر میں کہہ رہا ہوں. وقیل، اور کہا جائے گا اس موقع پہ کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے تمام جہانوں کا رب ہے. اللہ نے یہ نہیں بتایا کون کہے گا. تو کہتے ہیں فحذف، حذف کر دیا گیا ہے، ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے. فاعل القول، اس کلام کو کہنے والا. اشعارا بالعموم، کیوں ڈیلیٹ کیا گیا ہے یہ فاعل، کیوں حذف کیا گیا یہ فاعل. اشعارا، بتانے کے لیے، بالعمومی، عموم کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے کہ سب یہ کہہ رہے ہوں گے، کل کائنات یہ کہہ رہی ہوگی، ساری مخلوق یہ کہہ رہی ہوگی. وَأَنَّ الْكَوْنَ كُلَّهُ، اور یہ کہ ساری کائنات قال کہہ رہی ہوگی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اچھا، تو ساری دنیا، ساری مخلوق، ساری کائنات یہ کیوں کہہ رہی ہوگی الحمدللہ رب العالمین؟ لما شاہدوا، کیونکہ وہ مشاہدہ کریں گے. وہ کیا کریں گے؟ مشاہدہ کریں گے. من حکمت الحق، اللہ تعالیٰ کی حکمت کا. وعدلہ، اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کا. وفضلہ، اللہ کے فضل و کرم کا. دیکھیں گے جنتی جنت میں گئے، اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے. جہنمی جنت میں گئے، اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے. جنتی جنت میں گئے، اس کے پیچھے اللہ کا فضل و کرم ہے. جہنمی جنت میں گئے، اس کے پیچھے اللہ کا عدل و انصاف ہے. اللہ کا عدل و انصاف ہے. وَلِهَذَا قَالَ فِي حَقِّ أَهْلِ النَّارِ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جہنم والوں کے بارے میں، ان کے حق میں، قیلا، کہا جائے گا، ادخلوا ابواب جہنم، تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں. سورہ زمر آیت نمبر 72. کأن الکون کلہ یقول ذلک، گویا کہ ساری کائنات یہ بات کہے گی، ساری مخلوق یہ بات کہے گی. حتی تقولہ اعضاؤہم وارواحہم وارضہم وسماؤہم، حتیٰ کہ یہ بات کہیں گے ان کے اپنے اعضاء اور ان کی روحیں، ان کی زمین، ان کا آسمان، وہ بھی یہی کہہ رہے ہوں گے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ يُخْبِرُ، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ أَنَّهُ إِذَا أَهْلَكَ أَعْدَاءَهُ، کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو ہلاک کرے گا. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ہلاک کرتا ہے، انجا اولیاءہ، اللہ اپنے دوستوں کو، اپنے ولیوں کو، اپنے پیاروں کو بچاتا ہے، نجات دیتا ہے. ولا یومہم بالہلاک، اور ہلاکت کی لپیٹ میں اللہ ان کو نہیں لیتا. بمحض المشیہ، صرف اپنی مشیت کی وجہ سے، جی میری مرضی میں جو چاہوں سو کروں. یعنی کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے سو کرے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. لیکن یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور چاہت کے پیچھے کوئی جہالت ہے، نعوذ باللہ، اور اللہ تعالیٰ دنیا کے بدماش لوگوں کی طرح ہے، نعوذ باللہ. یہ بدماش جو چاہے وہ کرتے ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ عمل غلط ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو اللہ کرتا ہے وہ عمل بالکل ٹھیک ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو کرتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، اس کے پیچھے کئی حکمتیں ہوتی ہیں. لوگ بھی گواہی دیتے ہیں کہ واقعی اللہ نے جو کیا ٹھیک کیا. اچھا، اب آخری جملہ کیا بولا امام صاحب نے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے دشمنوں کو اللہ نے ہلاک کیا تو اپنے ولیوں کو اللہ نے کیا دی؟ نجات، ان کو عذاب سے بچایا. چنانچہ آپ یہ غور کریں لوط علیہ السلام کے معاملے پہ.
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ عنکبوت میں کہ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے خوشخبری لے کر اور بتایا کہ ہم لوط علیہ السلام کی بستی کو، قوم کو ہلاک کرنے والے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ اس بستی میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، تو عذاب کی پیٹ میں تو وہ بھی آ جائیں گے۔ تو قال ان فیہا لوطا قالوا نحن اعلم بمن فیہا، تو فرشتے آگے سے کہنے لگے ہمیں پتا ہے کہ کون کون وہاں پہ رہتے ہیں۔ لننجینہ، ہم بچائیں گے لوط کو بھی، واہلہ، اور لوط کے گھر والوں کو بھی، الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے۔ اچھا اب آپ غور کریں سورہ قمر پہ، آیت نمبر 34 سے 35، 34 سے لے کے 35، کہ انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط، کہ ہم نے لوط علیہ السلام کی قوم پہ پتھروں والی آندھی بھیجی، الا آل لوط، سوائے لوط علیہ السلام اور ان کی آل کے، نجیناہم، ان کو ہم نے بچایا، یہ تھے نا اللہ کے ولی، ان کو ہم نے بچایا بسحر، سحری کے وقت، نعمتا من عندنا، لوط علیہ السلام کو بچانا یہ ہمارا انعام تھا، یہ ہمارا احسان تھا، یہ ہمارا فضل و کرم تھا۔ لیکن آگے دیکھیں، کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو جو اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو۔ تو اندھیری نہیں اللہ کے ہاں، اللہ کے فیصلے ظلم پہ مبنی نہیں ہیں۔ لوط علیہ السلام کو بچایا ہے، اللہ کہتے ہیں ہمارا انعام ہے، لیکن انعام ہم نے کیوں کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے شکر گزار بندے تھے، تو اللہ نے ان کے نیک اعمال کی قدر کی یا نہیں کی؟ قدر کی لگا۔ امام صاحب کہتے ہیں وَلَمَّا سَأَلَهُ نُوحٌ، اور جب اللہ سے سوال کیا نوح علیہ السلام نے نجات ابنہ، اپنے بیٹے کی نجات کا، یا اللہ طوفان آ چکا ہے، یہ بڑے ظالم تھے، تو نے عذاب ان ظالموں پہ بھیجا، لیکن یا اللہ میرے بیٹے کو بچانا۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اللہ کہتے ہیں نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو آواز دی، فقال، کہا، ربی، اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 45 45۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح تیرا بیٹا تیرے اہل و عیال میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعیدک ان تکون من الجاہلین۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ جب اللہ سے نوح علیہ السلام نے درخواست کی، سوال کیا اپنے بیٹے کو نجات دینے کا، بچانے کا، اخبارہ، اللہ نے بتایا انہ یغرقہ، کہ اللہ اس کو غرق کریں گے۔ نوح علیہ السلام کی شفاعت نہیں چلی۔ ایسا کیوں غرق کریں گے اللہ تعالیٰ؟ بسوء عملہ، اس کی بد عملی کی وجہ سے، وہ کفری، اس کے کفر کی وجہ سے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا نہیں نہیں میری مرضی، اللہ نے سبب بتایا، فرمایا اللہ نے بتایا کہ اللہ اس کو غرق کریں گے بسوء عملہ، اس کے بد اعمال کی وجہ سے، کفر سے، کفر کی وجہ سے۔ ولم یقل، اللہ نے یہ نہیں کہا انی اغرقہ، کہ میں اس کو غرق کروں گا بمحض مشیئتی و ارادتی، صرف اور صرف اپنی مشیت و ارادے کی وجہ سے، بلا سبب ولا ذنب، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی گناہ کے، بلکہ جرم تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو غرق کیا۔ یہاں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ رب العزت حکمت والے ہیں، اللہ کے ہر فیصلے کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے جو اللہ کی مشیت ہوتی ہے، اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی مشیت اندھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے پیچھے اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو سزا دیتا ہے
اس لیے سزا دیتا ہے کہ اس نے ظلم کیا ہوتا ہے، گناہ کیے ہوتے ہیں۔ اللہ کی سزا کے پیچھے اللہ کا عدل و انصاف بولتا ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، جن کو اللہ نعمتیں دیتا ہے، اس کے پیچھے اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے، صرف اعمال نہیں ہوتے۔ اعمال ہوتے ہیں پھر اللہ کا فضل ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانک لے، اللہ ہم پہ بھی اپنا فضل و کرم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عدل و انصاف سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربان ہو جائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔